تو یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، ہمارا یہ اپنا ہی وجود آزمائش باعث سے نہیں ہے، ہمارے اندر سے بھی ہے، ٹھیک ہے. ہمارے قریب ترین اس ساتھ سے بھی ہماری آزمائش ہو رہی ہے. ایک اس کو سدھارنے میں کامیاب ہو گئے اگر ہمارا جو ساتھی ہے، جو ہمارا ہم سفر ہے اس زندگی میں، روح نفس، تو واللہ آپ کو کائنات کی سمجھ آ جائے گی، ہر انسان کو سمجھ آ جائے گی. تو غالب اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا. ٹھیک ہے، تو یہ غالب صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا. تو ہم برائیاں دوسروں میں تلاش کرتے ہیں، ان کی نشاندہی کرتے ہیں، اور وہ ساری برائیاں ہمارے اپنے اندر ہوتی ہیں، موجود ہیں. اگر ہم نے اپنی کسی بھی ایک برائی کو، عادت کو اپنے نفس سے ہٹا دیا تو پھر وہ ہمیں باہر کہیں نظر نہیں آئیں گی، اور باہر جو نظر نہیں آتی اور مٹا دی جاتی ہیں، کیونکہ وہ برائی تو ہمارے اپنے اندر تھی، اس لیے ہمیں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، جب نیت اور خیال پاک ہو جائے تو نفس سکون میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یا ایھا النفس المطمئنہ، ٹھیک ہے، تو اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، اور اپنے رب کی طرف لوٹ کر، جو اب بہت مانی ہوگی آپ کی زندگی میں. ٹھیک ہے، چل اب اپنے رب کی طرف لوٹ، اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف لوٹ. رب تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ، اس سے راضی ہو جا، اس کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جا، اس کی ہر تقسیم سے راضی ہو جا. ٹھیک ہے، اس کی ہر تقدیر سے راضی ہو جا، اطمینان کی حالت میں لوٹ آ، تو وہ تجھ سے راضی ہوگا اور سرشار ہوگا. فادخل فی العباد، ٹھیک ہے، بس میرے بندوں میں شامل ہو. وادخل الجنت، اور میری جنت، میری رضا میں داخل ہو جا. ٹھیک ہے، وہ مطمئن نفس جس کو ہم جان لیں اور جس کو ہم پہچان لیں، اس کا حال بھی رب نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، کہ اب واپس آ جا. جب جان لیتے ہو رب کو، پہنچ جاتے ہو مراد کو، تو پھر آپ کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے اس دنیا میں. جب تک ٹائم ہے، اس کے بعد پہچان کے ہو جائے گی رب کی، تو پھر آپ کو رب کہہ رہا ہے کہ میں اپنے پاس بلا لوں گا، آ جاؤ میری طرف پلٹ آؤ. تو یہ ہے ساری زندگی کی کہانی. یہ ہے وہ ایک کا کھیل اور 7 جو اس کے راز ہیں. ٹھیک ہے، تو لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ کتابا فیہ ذکرکم. ٹھیک ہے، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن ہے جو یہ ہمارا ہی ذکر ہے، اس میں ہمارے ہی بارے میں باتیں ہیں، اس دنیا کے بارے میں، ہماری زندگی کے بارے میں باتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس قرآن کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا سب سے بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، اسے حفظ کرنا بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، حفظ کرنا بھی مشکل ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے، حفظ کرنا بھی مشکل ہے. ٹھیک ہے، لیکن حافظ سے افضل ترین بات وہ یہ ہے کہ تم قرآن کو سمجھ جاؤ. ٹھیک ہے، کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے. اگر قرآن کو انڈرسٹینڈ کر گئے، اگر قرآن کو سمجھ گئے، قرآن کا فہم تمہیں مل گیا، تو پھر تم سب سے افضل ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، افضل کیسے ہو جاؤ گے؟ کیونکہ تم ان چیزوں کو جان لو گے، تو پھر تمہارا عمل بھی ان چیزوں کے مطابق ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو پھر تم اس مقام تک پہنچ جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے بندے جو اس دنیا میں آئے وہ ان باتوں کو سمجھ گئے. ٹھیک ہے، ان باتوں پہ انہوں نے دھیان لگایا اور قرآن کو سیکھا، سمجھا، اس کا فہم رب نے انہیں عطا کیا. اور وہ فہم رب نے کیسے عطا کیا؟ ان کو شوق ہوا، رب کو جاننے کا شوق ہوا، انہیں خود کو جاننے کا شوق ہوا. ان میں یہ بے چینی جو بھی ہر انسان میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو نظر انداز کیے ہوتے ہیں.
تو انہوں نے جب اس پہ فکر کی تو وہ دنیا میں جب دنیا والوں نے انہیں تنگ کیا تو وہ اکیلے نکل گئے، جنگلوں میں نکل گئے، پہاڑوں پہ نکل گئے، ٹھیک ہے. تو اس میں پہاڑوں میں جنگلوں میں جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں رب وہاں ہی ملے گا، رب انہیں یہاں گھر میں بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو دنیا تنگ کرتی ہے، دنیا پریشان کرتی ہے. تو رب پھر کہتا ہے کہ جب تمہیں پریشان ہو جاؤ، جب ایک لمٹ ہوتی ہے نا، ایک لمٹ سے زیادہ جب کوئی کام ہو جائے یا تم تھک جاؤ تو پھر رب تمہاری آسانی کے لیے تمہیں کہتا ہے کہ یہاں سے نکلو، ہجرت کرو، ٹھیک ہے. تو وہ پھر اس سوچ اور انداز کے مطابق انہوں نے ہجرت کی، وہ جنگلوں میں نکلے، ٹھیک ہے. انہوں نے گھر بار چھوڑے اپنے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ ساری چیزیں جو میرے ساتھ وابستگی ہیں جن کی یا جو مجھے عطا کی گئی ہیں، وہ ساری چیزیں آزمائش ہیں. ان کے حق ادا کیے انہوں نے، یہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے ان کا حق ادا نہیں کیا. کوئی بھی ایک اللہ کا ولی ایسا بتائیں جس نے حق ادا نہ کیا ہو، اپنی اولاد کا حق نہ ادا کیا ہو، اپنی بیوی کا حق ادا نہ کیا ہو، اپنے بچوں کا حق ادا نہ کیا ہو، اپنے ماں باپ کا حق ادا نہ کیا ہو. ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا کو بالکل چھوڑ کے چلے گئے، نہیں. ان کی اس بات کی نفی ہو جاتی ہے اگر ہم یہ بات کہیں کہ جو ملنگ ہے جی وہ تو ملنگ ہو جانا، یا جو اصل میں ملنگ ہو جانا، یا فقیری میں آ جانا، یا فقیری کی زندگی گزار لینا، اپنا لینا اس کو، وہ حقیقی ہے فقیری کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ تم نے دنیا کے جو رشتے ہیں ان کو چھوڑ دو. اس میں تو ہمارے نبی نے کہا کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے میرے ساتھ، جس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کی، ٹھیک ہے. تو وہ ایسا نہیں ہے بالکل. لیکن رب تو جانتا ہے نا، اور انسان کو بھی جانتا ہے رب، اور انسان کی ہر حالات اور واقعات سے انسان کو جانتا ہے کہ اس کے حالات و واقعات کیا ہیں. اگر پھر وہ نکلتا ہے تو پھر وہ اس انتہا کا صبر کر کے نکلتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو دنیا تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے. یہ آپ دیکھ لیں اپنی زندگیوں میں، آپ آزما کے دیکھ لیں اپنی زندگیوں میں، آپ خود پہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، ایکسپیرینس کر کے دیکھیں. آپ ایک ہفتہ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ کی طرف تعلق جوڑنے کی کوشش کریں. آپ کو کیسی مشکلات پیش آئیں گی آپ دیکھیے گا. آپ کے اپنے جن کو آپ اپنا سمجھتے ہیں، جن کو آپ اپنا بھائی سمجھتے ہیں، بہن سمجھتے ہیں، ماں سمجھتے ہیں، باپ سمجھتے ہیں اور اولاد سمجھتے ہیں، وہ آپ کے ایسے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ کو رستے سے ہٹانے کے لیے، بھٹکانے کے لیے، ٹھیک ہے. تو وہ آزمائشیں ہوتی ہیں، ان آزمائشوں کو آپ نے صبر سے گزار دینا ہے، ٹھیک ہے. لڑنا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ تم ڈنڈا لے کے پیچھے لگ جاؤ اور مارنا یا لڑنا ہر کی بات کا حل نہیں ہے. تم خاموش ہو جاؤ، تم برداشت کر جاؤ، تم صبر کر جاؤ، بس. تم اپنا قبلہ درست کرو، ان کو چھوڑ دو، بس. اگر تمہارا نیت تمہاری صاف ہے، تمہارا مقصد صرف رب ہے، تو پھر دنیا کچھ بھی نہیں کر سکی اور نہ کچھ کر سکی ہے. یہ ماضی قریب کے حالات واقعات تمہارے پاس یا تمہارے لیے موجود ہیں جن سے تم سبق لے سکتے ہو، ٹھیک ہے. تم جان سکتے ہو کہ جب رب کی تلاش میں انسان نکلتا ہے تو پھر ساری دنیا بے شک آپ کے مخالف ہو، پھر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری زندگی ہے اور یہ انسان کا مقصد ہے، اور یہ انسان کا اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے، کاز ہے. آگے آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی رب توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ قدر حسنہ و جمالہ. السلام علیکم.